السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ برادران ملت اسلامیہ، امید واسق ہے کہ تمامی احباب بخیر و عافیت سے تو سلامتی کے ساتھ ایمان سے بھرپور زندگی گزار رہے ہوں گے۔ برادران اسلام، آج جو ہے وہ ایک لفظ زیر بحث ہے، اور بہت سارے احباب نے بالخصوص علماء کرام نے اس مسئلہ کے بارے میں استفسار کیا کہ آیا کہ جو علماء کرام اپنی تحریرات کے ساتھ اپنی تصاویر شیئر کر دیتے ہیں، یا ان کے شاگرد جو ہیں ان کی تحریر کے ساتھ ان کی جو ہے وہ تصویر شیئر کرتے ہیں، یا ان کا نام جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور بڑا سجا مکفہ نام ہوتا ہے، یا ان کے سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیو کلپس، چاہے ان کی تقاریر کے ہوں یا وعظ و نصیحت کے ہوں، وہ شیئر کر دیے جاتے ہیں، تو کیا یہ خود نمائی ہے، ایک ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، یا کیا ہے؟ تو اس حوالے سے گزارش خدمت ہے کہ ایک شعر ظہیر دہلوی کا مجھے یاد آ رہا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ یہاں دیکھوں وہاں دیکھوں، اسے دیکھوں اسے دیکھوں، تمہاری خود نمائی نے مجھے ڈالا ہے حیرت میں۔ برادران اسلام، یہ جو خود نمائی ہوتی ہے نا، یہ دکھلاوے کی ایک صورت ہوتی ہے، اور اس کا جو انحصار ہوتا ہے وہ انسان کی نیت پر ہوتا ہے۔ مذہبی معاملات کے اندر بالخصوص جو ہے یہ دیکھا جائے گا کہ آخر اس شخص کی نیت کیا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ نیتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر کسی دوسرے انسان کی اصلاح کا پہلو جو ہے وہ زیر بحث ہے، یا اس کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی عالم دین کا کلپ یا اس کی تحریر جو ہوتی ہے وہ لوگوں کی اصلاح کی غرض سے ہو، تو پھر تو اس میں کوئی بھی خود نمائی والا جو پہلو ہے وہ نہیں ہوگا۔ ایک ہوتی ہے خود نمائی، اپنے آپ کو نمایاں ظاہر کرنا، اور نمایاں ظاہر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ خود نمائی کے زمرے میں تب آئے گا کہ جب وہ دوسرے اشخاص کو یا دوسرے افراد کو وہ اپنے سے کم تر یا ہیچ سمجھ کر کوئی کام یا اقدام اٹھاتا ہے۔ تو اس حوالے سے گزارش خدمت یہی ہوگی کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ الزام کا سلسلہ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ ہم لوگ ایک لفظ جو ہے وہ رٹا رٹایا جو ہے وہ یاد کر لیتے ہیں، اور پھر بلا سوچے سمجھے دوسروں کے سر تھونپنے کی ناکام جو ہے وہ جسارت کرتے ہیں۔ تو فلہٰذا یہ ہے کہ علماء کرام اگر ان کے شاگردان میں سے کوئی ان کی تصویر لگا لیتا ہے، یا خود وہ اجازت دے دیتے ہیں اپنے کلپس جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جاری کرنے کے، تو اس سے جو بنیادی نقطہ نظر ہوتا ہے ان کا وہ یہی ہوتا ہے کہ جن افراد تک یہ بات پہنچے گی تو کم از کم ان کی اصلاح ہوگی۔ اگر چند اشخاص نے بھی اس پر عمل کر لیا تو یقیناً وہ دین کا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حیرت تو یہ ہے کہ یہ جو آخری جملہ میں نے پڑھا تھا ظہیر دہلوی کا، تمہاری خود نمائی نے مجھے ڈالا ہے حیرت میں، تو ہمیں حیرت میں وہ لوگ ڈال دیتے ہیں کہ جن کو فتویٰ دینے لینے کی جو ہے وہ شدھ بدھ ہی نہیں ہوتی ہے، اور ان کو مبادیات کا پتہ نہیں ہوتا ہے، اصول کا پتہ نہیں ہوتا، ضوابط کا پتہ نہیں ہوتا، قوانین کا پتہ نہیں ہوتا، تو وہ جو دینی محافل یا مجالس ہیں، ان کی جو اشتہار ہے یا ان کے جو سائن بورڈز ہیں، وہ جب اویزاں کیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ خود نمائی ہو رہی ہے، حالانکہ خود نمائی اس حوالے سے نہیں ہے، مذہب کے زاویہ نظر سے تو بعض اوقات یہ تحدیث نعمت کے طور پر بالکل مستحسن عمل ہے۔ یعنی کہ اگر جو ہے آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں اور تحدیث نعمت کے طور پر اس نعمت کا اظہار کرنے کے لیے، شکر ادا کرنے کے لیے اگر آپ ایسا کر رہے ہیں کہ اللہ کریم نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی، اسی کے فضل و کرم سے سب کچھ ہے، جو میرے پاس دین کا علم ہے یا میری دینی خدمات ہیں یا کسی مدرسے کی سالانہ سرمنی ہوتی ہے، تو یہ تحدیث نعمت کے طور پر ہوتے ہیں، یا اینول رزلٹ سرمنی ہوتی ہے اسکول میں بچوں کی، یا بچوں کا درمیان کمپٹیشن ہوتا ہے، اور اس میں سے جو جیتنے والا بندہ ہوتا ہے، ہر آدمی کی یہ خواہش اور امنگ ہوتی ہے کہ وہ سب سے نمایاں پوزیشن حاصل کرے، تو یہ خود نمائی نہیں ہوتی ہے۔ خود نمائی وہ ہوتی ہے جس سے کسی دوسرے شخص کو ہیچ سمجھ کر اپنی برتری کا احساس دلایا جائے، اور اس کے ساتھ ایک اور لفظ ہے خود ستائی۔
خود ستائی ایسا لفظ ہے کہ اپنی تعریف خود کرنا، اپنے منہ میاں مٹھو بننا، تو یہ اسلام کے اندر معیوب چیز ہوگی، اپنی تعریف خود کرنا، بلکہ یہ ہے والفضل ما شہدت بہ الاعداء، کمال اور فضل تو یہی ہے کہ دشمن بھی تمہارے جو ہے نا گواہی دیں کہ واقعی انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کمال ہے۔ مختصر الفاظ میں تو یہ نیت پر منحصر ہے کہ وہ اظہار کیوں کر رہا ہے، کس چیز کا اظہار کر رہا ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک کائنات نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تو یہ بھی خود نمائی نہیں ہوگی۔ اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ کریم کا شکر ہے کہ اس نے مجھے علم کی دولت سے نوازا، تو یہ بھی جو ہے وہ خود نمائی نہیں ہوگی۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کریم کا شکر ہے کہ اس نے مجھے فلاں منصب پر فائز کر دیا، تو یہ بھی خود نمائی نہیں ہوگی۔ یہ تمام چیزیں تحدیث نعمت ہیں، نعمت کے شکرانے کے طور پر اس کا اظہار ہیں۔ تو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اس عمل پر اس کی واہ واہ ہو، اس عمل سے اس کی مشہوری ہو، اس عمل سے لوگ اس کو بہت اچھا سمجھیں، اپنے اندر کچھ ایکسٹرا چیزیں جو ہے وہ سوچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دوسرے تو کم تر ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، دوسرے تو جاہل مطلق ہیں، انہیں کسی چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے، میں ہی سب کچھ ہوں، تو پھر یہ خود نمائی ہوگی اور یہ معیوب ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نیت کا یا تو حضرت انسان کو خود معلوم ہوتا ہے یا رب کریم کو معلوم ہوتا ہے۔ ہم کسی کی نیتوں کے بارے میں نہ شک کر سکتے ہیں، نہ کسی کی نیت کے بارے میں ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جناب فلاں انسان کی نیت کیا ہے۔ اس کے مقابلہ کے اندر جو لفظ آیا ہے وہ تواضع اور عاجزی ہے، یہ بہت زیادہ پسندیدہ اعمال ہیں۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نجم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس حوالے سے دعویٰ کر لینا اور ہے، اور اس دعوے پر دلیل جو ہے قائم کرنا وہ اور ہے۔ ایک کاش کہ ہمارے اعمال سے اس چیز کی جھلک ظاہر ہو اور یہ چیز ہمارے اعمال سے واضح ہو کہ فلاں آدمی اللہ رب العالمین کا جو ہے وہ کتنا شکر گزار ہے۔ اگر ہم شکر گزار بندے بن جائیں، ہر اس کی نعمت پر تحدیث نعمت کے طور پر اظہار کریں، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو رب العالمین فرماتا ہے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو جس نعمت کا جو ہے وہ شکرانہ ادا کیا جائے، یقیناً اللہ رب العالمین کرم فرماتا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ بہتر سے بہترین کی طرف اس کو جو ہے وہ نوازتا ہے۔ لیکن برادران اسلام، ہمارے ہاں جو ہے یہ ایک دوسرے پر الزام لگانا، کسی کی نیت کے اوپر شک کر دینا، کسی پر فتویٰ بازی کر دینا، یہ عام ہے، اور کسی کے بارے میں ہم گمان ایسا رکھ لیتے ہیں حالانکہ اس کا تعلق اس کی نیت کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا تعلق اس کی ذاتی جو ہوتی ہے وہ حیثیت اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ شخص کس نیت کے ساتھ کوئی کام جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہے۔ اسی حوالے سے رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ بہت زیادہ بکثرت بدگمانیوں سے بچا کرو، ان بعض الظن اثم، بے شک کچھ بدگمانیاں جو ہوتی ہیں وہ گناہ کی طرف لے جاتی ہیں، وہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ جو گمان ہے انسان کے بارے میں قائم کرنا یا رائے قائم کرنا یا یہ گمان رکھ لینا کہ فلاں بندہ خود نمائی کر رہا ہے، فلاں آدمی خود نما ہے، تو یہ جو ہے ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ فعل ہے اور کسی آدمی کی شخصیت کے اوپر حملہ کرنے کے مترادف ہے۔ فلہذا جن چیزوں کا تعلق نیت کے ساتھ ہوتا ہے اس سے ہمیں کلیتاً اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ کوئی بھی جو ہے وہ دین اس کی شاید اجازت نہیں دیتا ہے، اور بالخصوص دین اسلام اس چیز کو قطعاً ناپسند کرتا ہے کہ جس جو ہے وہ کام کا تعلق کسی انسان کی نیت کے ساتھ ہو تو اس کو ریاکاری کا طعنہ دیا جائے، اس کو خود نمائی کا طعنہ دیا جائے، اس کو جو ہے وہ یہ کہا جائے کہ وہ ذاتی تشہیر کر رہا ہے یا وہ اپنی مشہوری چاہتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمیں ان تمام معاملات پہ گہری نظر رکھنی ہوگی اور انتہائی احتیاط کے ساتھ آگے چلنا ہوگا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک جو اعمال ہیں ان کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، اور نیت صرف رب العالمین جانتا ہے کہ کس انسان کی کیا نیت ہے، وہ کس سے طرح سے یہ کام جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہے۔ فلہذا کسی طرح سے بھی یہ خود نمائی کے اندر نہیں آگا،
یا کسی انسان کو کسی اچھے کام پر جو ہے اپریشیٹ کیا گیا ہے، اس کو انعام سے نوازا گیا ہے، اگر وہ تحدیث نعمت کے طور پر اس کا اظہار کرتا ہے تو ہم اس کو خود نمائی کا جو ہے وہ طعنہ دے ڈالیں، تو یہ کسی طرح بھی روا نہیں ہے۔ علمی حلقوں میں اس چیز کو تو بالکل بھی پسند نہیں کیا جاتا ہے، فلہٰذا میں اپنے تمام سننے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را ذرا جوش تو ہونا چاہیے، لیکن مگر ذرا ہوش کے ساتھ ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، کیا وہ لوگ ہیں کہ جس پر امت مسلمہ کو ناز ہے، تو فلہٰذا اپنے آپ کو سنبھالیے گا، بیجا فتویٰ بازی سے، بیجا دعووں سے، جو ایسے دعوے بغیر دلیل کے ہیں اس سے اجتناب کیجیے گا۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔